الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين صدق الله العلي العظيم. قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حاضرین کرام و معزز سامعین، میں نے جو سورہ اعراف کی 2 آیاتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کفار کا، نافرمانوں کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو تقوی اختیار کرتا ہے، نیک کامیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی خوف ہے نہ رنج ہے ایسے آدمی کے لیے. تو اوپر ایمان والے کا ذکر تھا، نیکوکار کا ذکر تھا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں کا اور گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والوں کا، اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے والوں کا ذکر فرما رہا ہے. یہ قرآن کا اسلوب رہا ہے، جہاں جہاں پر جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے، اگینسٹ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں ایمان کا ذکر آیا اس کے ساتھ کفر کا ذکر آیا، ایمان والوں کا ذکر آیا کافروں کا ذکر کیا، اور جہاں جنت کا ذکر آیا اس کو دوزخ کا ذکر آیا، اور جہاں نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر آیا اس کے ساتھ بد اعمالی کرنے والوں کا ذکر آیا. تو یہ قرآن کا اسلوب رہا ہے. دونوں کو سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ نیکوکار کیسے ہوتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ کیسا دیتا ہے، اور گناہ گار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے عذاب تیار رکھ کر رکھا ہے، اور ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کے شیوا اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے پیش کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ مل جائے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا راستہ اگر ہم کو طے کرنا ہے تو نیکوکاروں کا راستہ اختیار کریں اور گناہ گاروں کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس کی خاطر. چنانچہ یہاں پر بھی اوپر کی آیت میں ذکر کیا ایمان والوں کا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا. اب اللہ فرما رہا والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے. وہاں ماننے والوں کا ذکر تھا یا نہ ماننے والوں کا ہے؟ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان کو ماننے سے گھمنڈ کرنے لگے، تکبر کرنے لگے. ایک تکذیب ہے جھٹلانا. اب آیتوں کو نفس سرے سے جھٹلا دینا یہ اللہ کی آیات نہیں ہیں، یا اس کے اندر غلط معنی مفہوم نکالنا یہ بھی تکذیب اور جھٹلانے میں آتا ہے. جو اللہ کا مفہوم اور مراد نہیں ہے وہ مراد لینا یہ بھی اللہ کو جھٹلانا ہے. یہاں پر تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور تکبر کیے اور ہماری آیتوں کو نہیں مانا، تو ان کے لیے کیا ہے آگے اللہ ذکر فرما رہا ہے. تو تکبر کا ذکر کیا گیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھمنڈ اور تکبر ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور انسان کو تکبر ڈبا دیتا ہے اس کو، اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے. اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا. ابا واستکبرا،
اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ سجدہ کرنے سے انکار بھی کیا، گھمنڈ اور تکبر کیا۔ کیا گھمنڈ کیا؟ یعنی کہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے وہ کرنے کو معمولی سمجھنا، یہ کام میں کروں، یہ چیز میں کروں، تو گویا کہ یہ گھمنڈ اور تکبر یہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ کتنا بھی بڑا سے بڑا آدمی ہو، اللہ تعالیٰ یہ گھمنڈ اور تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ تکبر اور بڑائی کرنے والی اگر ذات اگر کوئی ہے، تکبر اور بڑائی کسی کے لیے سزاوار ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ متکبر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، سب احسانات بندوں کو دیتا ہے۔ اس پر کسی کا احسان ہے یا اس پر کسی کا کوئی سلوک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس پر ہر ایک کو وہ احسان کر رہا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں، تو ایسے شخص کو کیا ہے تکبر کرنا سزاوار ہے اس کے لیے۔ لیکن بندہ جو ہمیشہ وہ کسی نہ کسی احسانات کے دباؤ میں رہتا ہے، ہمیشہ پیدا ہوا تو ماں باپ کا احسان، پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر اس کو ماں کی پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کے ساتھ ماں باپ کے احسانات، استاد کا احسان ہوتے ہوتے آگے بڑھتا ہے، اتنے احسانات اور اس کو حاصل ہوتے ہیں، تو پھر اب احسانات کو لینے کے باوجود بھی یہ گھمنڈ اور تکبر کرنا یہ انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگوں نے تکبر کیا ان کی نیا اور ان کی کشتی ڈوب گئی، وہ کبھی بھی اوپر نہیں آئے، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے من تکبر وضعہ اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکبر کرنے کو پسند نہیں کرتے تو تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ من تکبر، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تکبر اللہ فرماتا ہے حدیث شریف میں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی کرنا میری شان ہے، میری چادر ہے وہ، تو میری شان جو بڑائی کرنا ہے وہ بڑائی میری شان کو کوئی اگر لے کر اپنے کو حاصل کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے سزاوار نہیں ہوتا، تو اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تکبر کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، حق بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، حق بات کو تسلیم اس کا دل مانتا ہے لیکن وہ زبان سے اقرار کرنے سے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس کا گھمنڈ اس کے اندر اتنا آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو تکبر اور گھمنڈ کیے، فرعون، نمرود، قارون، یہ سب بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ سب کا انجام تباہی ہوا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ان کا بدلہ دے کر بتلا دیا، اس کے اندر آخرت میں سزا جو ہوگی تو ہوگی، دنیا میں بتلا دیا کہ ہم تکبر کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، ان کو نیچا گرا دیتے ہیں۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کو نہ مانے گا وہ دار اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ دوزخ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، جنت بنائی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، تو دوزخ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تو جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ اگر گھر ہم بناتے ہیں اپنے لیے تو وہ ہم ہمیشہ اس میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھر میں کچھ مہمان کبھی آتے ہیں جاتے ہیں، اس کر آ کر چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والا جو جاتا ہے عارضی طور پر جاتا ہے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، پھر نکل جاتا ہے اس کے لیے، اور جنت ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ جب ایمان والا داخل ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، نکلے گا نہیں اس کے اندر۔ تو اولئک اصحاب النار، یہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ دوزخی ان کی صفت بیان کر دی گئی ہے اس کے اندر، کہ ان کے اوپر چسپاں کر دیا گیا ہے، یہ اصحاب النار ہے، دوزخی ہے۔ اور پھر اللہ اس کی تاکید کے لیے فرمایا دوزخی ہے کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ دوزخ میں جا کر نکلنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے انہی ظالموں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ بتلاؤ کہ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اس کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی وہ کہا، اللہ نے یہ کہا کہہ کر اللہ کی طرف جھوٹ باندھتا ہے۔ چنانچہ یہ معبودان باطل کی عبادت کرنے والے، دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے یہ کفار کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اللہ نے ہم کو ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا، نعوذ باللہ۔ جس بات کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے، اور غلطی کر رہے ہیں خود، شرک کر رہے ہیں خود، اور یہ کہتے ہیں کہ شرک کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان اگر کوئی بات نہیں کہے اور اس کے طرف منسوب کر کے تم یہ کہو کہ اس نے یہ بات کہی، تو اس کو بڑا الزام اور بہتان بولا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جب عام انسان پر الزام لگانا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر الزام اور بہتان لگانا کیسا جائز ہوگا اس کے اندر؟ تو سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی ظالم تو عام انسان پر بہتان لگانے والا بھی ظالم ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر الزام لگانے والا وہ بھی ظالم ہے، انبیاء پر لگانے والا وہ بھی ظالم ہے، لیکن کیا ہے، رسول اور اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من اظلم، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہا ہے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یہ اللہ کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ نے جو بات نہیں کہی وہ کہتا ہے، یا او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے کہ اللہ فلاں یہ آیت اللہ یہ قرآن کی نہیں ہوتی، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں آیات میں ہر قسم کی چیزیں آ گئی کہ یہ اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ذات بھی آیات ہے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی آیات ہے، کہ اگر کسی نے نبی کو جھٹلایا، نبی کے معجزات کو جھٹلا دیا تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا گیا، کیونکہ نبی کی ذات بھی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، اور نبی کا معجزہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار نبی کے ذریعے کرتا ہے، تو نبی کے ذریعے جو قدرت کا اظہار ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ کہاں سے ہوا؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہوا، تو وہ معجزے کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کی طرف کا انکار کرنا ہوا اس کے اندر۔ تو کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ جھٹلانے والے کفار اور مشرکین نافرمان، ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ پالیں گے اپنا حصہ جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں جو عذاب ہے اور ہولناک سزائیں ہیں وہ اللہ نے جو ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ سزائیں وہ کل قیامت کے دن وہ حاصل کر لیں گے، ایک معنی۔ دوسرے معنی مفسرین نے کہا ینالہم نصیبہم، اپنا حصہ پالیں گے من الکتابی، جو ان کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا حصہ ہے۔ کون سا حصہ؟ دنیاوی حصہ پالیں گے وہ، یعنی دنیا میں نافرمانی، تکذیب، تکبر کرنے کے باوجود بھی دنیا میں جو ان کو حصہ لکھا گیا ہے مقدر میں لوح محفوظ پر، وہ حصہ ان کو پورا مکمل ملے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ نافرمانی کرنے کے بنیاد پر ان کو دنیوی حصے سے محروم نہیں کیا جاتا، دنیوی حصہ مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت کے باوجود دنیا میں اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کی ڈھیل کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اس کو۔ تو کسی کو نافرمانی کے باوجود بھی نعمتیں ملنا، یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے اور اللہ کی طرف سے ایک وعید ہے اس کے لیے اس کے اندر۔ تو یہ دنیاوی حصہ یہ پالیں گے، مطلب مثال کے طور پر جتنی عمر لکھا کے لائے ہیں وہ عمر وہ حاصل کریں گے، جتنا رزق لکھا کے آئے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ رزق ان کو پورا مکمل ملے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ گناہ گاروں کو رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے، عمر بھی اضافہ ہوتی ہے، نیکوکاروں کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر کر آزماتا ہے، ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے اور ان کا رزق بھی کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دونوں طرف سے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر۔ مثال کے طور ہم نے دیکھا کہ نیکوکار اللہ کے نیک بندے کہ دنیا میں تکالیف میں رہے اور ان کے پاس دنیاوی رزق کے اعتبار سے کوئی زیادہ نہیں رہا، تو دنیاوی رزق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے اولیاء اللہ دنیا میں یہ سب
بڑے بڑے اونچے اونچے بلڈنگاں بنا کر رہتے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ چیزیں انہوں حاصل کرتے اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی رزق اگر کم ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دنیا کم دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے مراد وہ دنیا جو انسان کو غافل کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا میں منہمک ہونے سے، دنیا کی طرف مائل ہونے سے ایسا بچاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ ارے پانی میں ہاتھ مت ڈالو، پانی میں ہاتھ مت ڈالو، روکتے ہیں اس کے اندر، بخار ہے تمہارے کو، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، کوئی بندہ اگر اپنا نیک بندہ کسی دنیا کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے اس کو، مت جاؤ، وہ دنیا ہے، وہ غافل کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے اس طرح۔ تو یہاں یہ بڑھیں کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ دنیاوی پورا حصہ تو حاصل کر لیں گے، دنیاوی اپنے رزق ملے گا، عمر ملے گی، ترقی ملے گی، کامرانی، کامیابی، جو کچھ ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ ینالہم نصیبہم من الکتاب، کب تک؟ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، کب تک پائیں گے دنیا میں، کب تک ان کو ڈھیل رہے گی؟ موت کے آنے تک ڈھیل رہے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ہمارے رسل یعنی فرشتے، رسل سمرات یہاں پر فرشتے ہیں جو موت کے وقت میں روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے اس وقت تک ان کو ڈھیل ہے، وہ خوب موج مستی کر لیں، خوب عمر کا فائدہ حاصل کر لیں، خوب اللہ نے جو عطائیں دیا ہے، رزق دیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، ہمارے فرشتے جب آتے ہیں ان کو وفات دینے کے لیے، موت دینے کے لیے، اس وقت تک۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ روح کھینچنے والے تو فرشتہ ایک ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمع فرما رہا ہے، ہمارے رسول آتے ہیں، تو ہمارے فرشتے آتے ہیں جب اس روح کھینچنے کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت تو اصل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر نیکوکار ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں، گناہگار ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کے اندر۔ نیکوکار جب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے انتہائی نورانی شکل میں، انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے وہ نیک بندے کے پاس آتے ہیں، وہ آ کر اس کو تسلی بھی دیتے ہیں اور اس کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ آیت اس کو خوشخبری کے طور پر سناتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس تو ارجی، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو موت کے وقت میں خوشخبری دے دیتے ہیں میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر تو جنت کا مستحق ہے، تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری بندے کو، نیکوکار کو سنا دیتے ہیں۔ ان کی صورتیں بھی نورانی ہوتی ہے، اور ان کی الفاظ جو زبان پر آتے ہیں وہ بھی خوشخبری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ نیکوکار کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہگار کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو عذاب کے نہایت ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں، روایت میں آتا ہے، انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور آ کر ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، وعیدیں بھی سناتے ہیں۔ ان کو خوشخبری ملی تھی، ان کو وعید ملتی ہے کہ تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اب تیرے لیے یہاں سے سختی ہی سختی ہے، تیرے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، آنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آ کر کہتے ہیں کہاں گئے تمہارے وہ معبودان باطل جس کی تم عبادت کرتے تھے، تمہارے دیوتائیں، تمہارے معبودیں جس کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اب بتاؤ، ایسی مصیبت کے وقت تم تو کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمارے دیوتائیں بچا لیں گے، ہمارے بت بچا لیں گے، تو فرشتے آ کر کہتے ہیں اینما کنتم، کہاں ہیں وہ کنتم تدعون، جس کو تم پکارتے تھے، پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہیں وہ بتیں، وہ معبودان باطل کہاں پر ہے؟
یعنی گویا کہ ان کو تنبیہ دے رہے ہیں جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ ان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، ان کی کوئی ذات ہی نہیں ہے، وہ تم مٹی کے پتلے بنا کر جو کیا ہے تم پوجا کرتے تھے اس کے اندر، وہ تمہارا کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، تمہارے اوپر آنے والے عذاب کو کیا ہٹا سکتے ہیں؟ تو اینما کنتم، تو وہاں ان کو جھنجھوڑا جائے گا، للکارا جائے گا، کہاں ہے بتاؤ؟ جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ لوگ کہاں گئے؟ ما کنتم تدعون من دون اللہ، قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے وقت مصیبت کے وقت میں ہم سے غائب ہو چکے ہیں، ہم سے دور ہو چکے ہیں وہ۔ ضلوا عنا وشہدوا، کیوں کوئی کسی چیز کی وجود ہوتا تو وہ چیز پائی جاتی اس کے اندر، لیکن یہ معبودان باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ مٹی کے بنے ہوئے یہ پتلوں کا یہ کیا کسی کے کام آ سکتے اس کے اندر؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہم سے دور ہو گئے، غائب ہو گئے ہیں۔ قالوا ضلوا عنا، اور پھر یہ کہہ کر کہیں گے وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنے آپ پر گواہی دیں گے، اپنی ذاتوں پر گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، یقیناً ہم دنیا میں کفر پر زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزارا۔ تو آخر وقت میں کافر کیا کرے گا؟ اپنے کفر پہ رہنے کا اقرار کر لے گا، واقعی میں کافر تھا بول دے گا۔ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے آ کر اس کو للکاریں گے تو ایسے وقت میں وہ اپنے کفر کو مان لے گا، لیکن موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، جب اس وقت اپنے کفر کو مان کر اقرار کرنا ہے، توبہ کرنا، وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے غائب والی چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے اس کے اندر۔ اب تک تمہارے سامنے عذاب نہیں تھا، عذاب کے فرشتے نہیں تھے، تمہارے لیے کوئی ڈراوا نہیں تھا، تو اب جب ماننا تمہارا یہ قابل قبول تھا۔ اب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا، موت تمہاری سر پر کھڑی بھی ہے، تم نے دیکھ لیا، اب بول رہے ہیں کہ ہم یقیناً ہم کفر پر تھے، ہم معافی چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں معافی یا ان کا اقرار کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں اگرچہ کہ یہ توبہ قابل قبول ہو جاتی ہے، لیکن آخر وقت میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون بھی موت کے وقت میں موت کو دیکھ کر بولا تھا انہیں، کہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں آگے بڑھ گئے، پیچھے اپنی فوج کو لے کر انہیں بھی آگے بڑھ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے، یہ بیچ دریا میں آ گیا، پورا پانی جب مل گیا تو غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو کیا کہا انہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اب کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں میں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، کہا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آل آنا، کہ اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے کہ موت کو دیکھنے کے بعد اب دیکھ رہا کہ اب جان کے بچنے کی امید نہیں ہے، اب کوئی رہائی کا کوئی وہاں پر مواقع نہیں ہے، ایسے وقت میں کہہ رہا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ الآن اب ایمان لانے کے لیے بات کہہ رہا ہے، وقد عصیت، جبکہ زندگی بھر پوری نافرمانی میں گزرا، وکنت من المفسدین، اور تو دنیا میں فساد برپا کرنے والوں میں سے رہا، کتنوں کو تو نے مارا، کتنوں کی زندگی تباہ کیا، کتنوں کو تو نے کیا ہے تکلیف پہنچایا زندگی بھر، یہ تمام بدماشی کے کام کرنے کے بعد اب ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرما دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اے فرعون، تو نے جتنا جبر اور قہر کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا، ہم رہتی دنیا تک تیرے لیے عبرت آمیز تیرا معاملہ کریں گے تیرے ساتھ، تیرے بدن کو ہم کیا کریں گے کہ ختم ہونے سے، فنا ہونے سے محفوظ رکھیں گے، تاکہ تیری لاش ہمیشہ مصر کے میوزیم میں رہے اور ہر کوئی دیکھ کر اسے عبرت حاصل کرے اس کا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے، جو پیچھے آنے والے ان کے لیے عبرت ہو جائے، نشانی ہو جائے اس کے اندر۔ تو یہاں پر
یہ اس طرح کفار اپنا اقرار کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کے پاس جب آئیں گے تو نہ کفر کا اقرار کریں گے، اور ایمان والے کے پاس جب وہ فرشتے نیک فرشتے آئیں گے تو ایمان والا اپنے ایمان کا اقرار کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر وہ دنیا میں قائم تھا، وہ کلمات وہ زبان سے ادا کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے پاس تو یہ یاد دلانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والے کے پاس تم تلقین کیا کرو، آپس میں ٹھہر کر وہاں پر کلمہ طیبہ کا ورد کرو اس کے اندر، تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے اس کے لیے۔ اور پھر یہاں پر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فرشتے روح قبض کرنے والے جو روح قبض کر رہے ہیں، اور ہر منٹ میں کئی لوگوں کی روح قبض کر رہے ہیں، اور قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، ساتھ میں اس کے جو بھی ہوں گے وہ عذاب کے بھی ہے، اور کفار اگر ہے تو عذاب کے فرشتے، ایمان والا اگر فرما بردار ہے تو اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے۔ تو ایک ہی وقت میں وہ فرشتے بیک وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت دیا ہے، طاقت دیا ہے کہ اب آج 8:50-49 پر ایک شخص کو کی روح قبض کرنا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، اسی 7:50 پر ایک بندے کی روح قبض کرنا ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، بیک وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بیک وقت موجود رہ کر اسی وقت میں، اسی منٹ اور اسی ساتھ اور اسی سیکنڈ میں سب کی روح کو قبض کرتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قدرت اور طاقت دیا کہ اپنے کو وہ مثالی شکلوں میں ہر ایک کے پاس جا سکتے ہیں اس کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں کو ایسی طاقت دیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک وقت میں کئی جگہ موجود رہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال فرشتوں کی، یہ عذاب کے فرشتے ہیں یا ایمان والے کے پاس آنے والے فرشتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ بیک وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ علماء نے اس کی مثال دیا کہ اب کوئی اگر حضور پاک علیہ السلام پر درود شریف بھیجتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اس کے درود کو لے کر حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں امتی فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ایک مختص فرشتے ہیں جو حضور کی درودوں کو لے کر حضور تک پہنچانے والے مختص فرشتے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان حضور پر درود ہر وقت پڑھ رہے ہیں، تو ہر وقت وہ فرشتے وہ درود سننے والے کے درود کو لیتے بھی ہیں، حضور کے بارگاہ میں پہنچاتے بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر فرشتے ایک ہی ہے، لیکن بیک وقت وہ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی شخص امریکہ میں، کوئی شخص پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی یورپ میں، افریقہ میں، جہاں جہاں پر بھی ہے اس کے درود کو لے کر حضور تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جب عام مخلوق کا معاملہ ہوا کہ ایک بیک وقت میں ہر جگہ بعض اللہ کے مخلوق ایسے ہیں کہ وہ بیک وقت ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں، تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو یہ قوت و طاقت دے ڈالے، اور خاص کر ہمارے امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہمارے آقا حضور علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت دے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ جس مقام پر چاہیں حضور اس مقام پر جا سکتے ہیں، تو اس میں بعید کیا بات ہے، اس کے اندر ناممکن کیا بات ہے اس کے اندر؟ کیوں؟ فرشتوں کا مقام و مرتبہ انبیاء سے کم تر ہے، جب انبیاء سے کم تر ان کا مقام ہے، ان کئی مقام پر جا سکتے ہیں، تو انبیاء کئی مقام پر کیوں نہیں جا سکتے؟ جب انبیاء جا سکتے ہیں تو امام الانبیاء کے لیے تو یہ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں کسی بھی مقام پر جا سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں روایتیں آئی ہیں درود کے لیے کہ درود جو پڑھا جاتا ہے امتی پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بعض میرے امتیوں کا درود میں خود سنتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز وہاں تک پہنچتی ہے یا حضور کی ذات یہاں تک پہنچ جاتی ہے اس کو درود سننے کے لیے، حضور سن کر اس کا جواب فوراً عنایت فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، تو یہاں پر آخری وقت میں انہوں نے اقرار کر لیا اپنے کفر کا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا اقرار یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا